عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں فرض حج کر لیا، نفل کرنے جا رہا تھا، 300 دینار پاس تھے، میں پہنچ گیا کوفے تک، وہاں سے جا کر کے کچھ سامان خریدنا تھا، احرام خریدنا تھا، ضرورت کی چیزیں، دوست بھی ساتھ تھے، کہتے ہیں یار میرے جلدی تھک گئے، خریداری کر کے وہ چلے گئے، میں شام تک رکا، بڑا تھک گیا تو سوچا اتنی لمبی چوڑی خریداری کی ہے تو جھیل تھی پاس، میں نے کہا وہاں جا کے ذرا ٹھنڈی ہوا لیتا ہوں، کہتے میں اس طرف گیا، رات کا اندھیرا تھا، مری ہوئی بھینس پڑی تھی، یہ کچھ 700-800 سال پہلے کی بات عرض کر رہا ہوں، کہتے ہیں مری ہوئی بھینس پڑی تھی، ایک عورت کالے برقعے میں نقاب پوش آئی اور اس بی بی نے مری ہوئی بھینس کا خنجر سے گوشت کاٹا، تھیلے میں ڈالا اور دوڑی، کہتے ہیں میرے ذہن کے اندر خیال آیا کہ بی بی کوئی ہوٹل چلاتی ہے اور مردہ جانور کا گوشت لوگوں کو کھلاتی ہے، ویسے تو جاسوسی منع ہے، اس نیت سے کہ مسلمانوں کو بچاؤں اس کے پیچھے ہو لیا، کہتے ہیں وہ گلیاں گزرتی گزرتی کوفے کی تنگ گلی میں گئی، ایک بڑا سا دروازہ لکڑی کا، بڑا پھاٹک جو پرانے شہروں میں ہوتے، کہتے اس بڑے پھاٹک پر اس نے زور زور سے دستک دی، دونوں ہاتھوں سے دروازہ کھلا، وہ عورت اندر داخل ہوئی تو 3-4 بچیاں جھٹ سے اس کے گرد اکٹھی ہو گئی، اماں کچھ لائی ہو؟ تو رونے لگی، کہنے لگی میں کچھ نہیں لا سکی، کہنے لگی یہ مردہ جانور کا گوشت ہے، اور حضور نے فرمایا جب مرنے لگو تو مردار کھا کے بھی جان بچا لو، اب میں دیکھتی ہوں تم سے کھڑا نہیں ہوا جاتا، نہ کھاؤ گی تو گر پڑو، یہ مردہ ہی ہے پکا لو، کہتے ہیں اگلے لفظ اس عورت نے کہے تو میں باہر کھڑا چیخنے لگا، وہ کہنے لگی ہم سید زادیاں ہیں، صدقہ زکوٰۃ کھا نہیں سکتی، اور سب روگاں دا روگ محمد جس دا نام غریبی، کنڈ ولا کے لنگ جاندے سب دوست یار قریبی، سید ہے، صدقہ زکوٰۃ یہ مردار کھا کے گزارا کرو، کہتے ہیں پھر اس عورت نے چاروں بیٹیوں کو سینے سے لگایا، کہنے لگی تمہارا باپ زندہ ہوتا تو یہ دن نہ، سید بھی اور یتیم بھی اور مسکین بھی، پھر وہ روئیں، حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں زور زور سے دروازے پہ دستک دی، بی بی باہر آئی، کون ہے؟ تو میں نے کہا میں عبداللہ بن مبارک ہوں، محدث ہوں، زمانہ مجھے جانتا ہے، میرے شاگردوں کی لسٹ بڑی لمبی ہے، کہنے لگی اچھا تو؟ کہنے لگا یہ 300 دینار ہے، تو مہربانی کرے تو رکھ لے، چلے اپنا کام کرے ہم جانے ہمارا، کہتے میں نے زمین پہ گھٹنے ٹیک کے نا تو سید زادی کے آگے ہاتھ باندھ دیے، میں نے کہا میں نوکر ہوں تم اولاد ہو، میں خادم ہوں تم نسل ہو، مہربانی کرو، مہربانی میرے اوپر مہربانی، پیسے رکھ لو، کہتے ہیں میں نے وہ پیسے دیے، میں واپس لوٹا، یار کہنے لگے چل، میں نے کہا نہیں میں نے نہیں حج کرنا، کہنے لگے کوئی نیا پلاٹ لینے کا پروگرام بن گیا، کوئی نئی انویسٹمنٹ، لوگ تانے دیتے ہیں نا، کہتے ہیں میں نے کہا یار جیسے تمہاری مرضی سمجھ لو، یہ میرا راز ہے میں بتاتا نہیں، فرماتے ہیں لوگ حج کرنے چلے گئے، میں وطن آ گیا، 6 ماہ کے بعد قافلے لوٹے، میرے نبی نے فرمایا تو میرے امتی کی پریشانی دور کر، اللہ کامل حج کا ثواب دے گا، فرمایا میرے حبیب علیہ السلام کے امتی حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے میں آیا حج کر کے، حاجی آئے تو میں بڑی حسرت کے ساتھ میں گھر میں روتا تھا، سوچتا تھا آج وہ مینا میں ہوں گے، آج وہ مزدلفہ عرفات میں ہوں گے، آج وہ لوگ جمرات کی رمی کر رہے ہوں گے، میں تڑپ کے سوچتا تھا ادھر رسول کی حاضری دے رہے ہوں گے، کہتے میں روتا تھا، جب حاجی لوٹے 6 ماہ کے بعد تو حاضری دینے گیا، ملنے گیا، پہلا دروازہ کھولا حاجی صاحب نے، میں نے کہا مبارک ہو، کہتے ہیں بہن مبارک دی ذرا سنیے گا، کہتے ہیں وہ حاجی مجھے ڈانٹنے لگے، کہنے لگے چھوڑ یار اتنا بڑا آدمی ہو کے تو غلط بات کرتا ہے، میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے تو نے ہمیں کہا کہ جانا نہیں
اور پھر ہم مینا میں آوازیں دیتے رہے تو بات ہی نہیں سنتا تھا. میں تو گیا نکالنے لگے, ہم 11 حاجی جھوٹ بولتے ہیں, 2 اکیلا سچ بولتا ہے. سب نے دیکھا ہے. کہتے میں پلٹ آیا. چوتھے دن پھر ایک حاجی کو ملنے گیا, مبارک دی. کہنے لگا چھوڑ کس بات کی مبارک, میدان عرفات میں تو نے بات بھی نہیں سنی, اور یہاں مبارکے کہتے ہیں عرفات میں. اور میں تو کہنے لگے چپ کر, غلط بات بھی کرتا ہے اتنا بڑا محدث ہو کے. کہتے ہیں جب آخری قافلے آئے, آخری دن تو 8-10 قافلے اکٹھے آئے, شام تک 7 قافلوں سے ملا. ہر ایک مجھے کہنے لگا بندے کے پاس گھوڑا نیا آ جائے, سواری بڑی آ جائے تو یاروں سے تو ملنا چاہیے نا, تو آواز ہی نہیں سنتا تھا. فرماتے ہیں میں تھک گیا کہ الہی ماجرا کیا ہے. میں تو یہاں اس شہر کی گلیوں میں پھرتا رہا اور یہ سارے حاجی کیا رہے ہیں. فرماتے رات کو حضرت ربیع بن اسلم, وہ بہت بڑے بزرگ محدث تھے, وہ بھی حج کرنے گئے, دروازے پہ دستک دی, باہر آئے تو جھگڑنے لگے. کہنے لگے تو نے مجھے کس مشکل میں ڈال دیا ہے. میں نے کہا حضور کیا ہوا, کس مشکل میں. میں تو میرے کہنے لگے چھوڑ یار, عالم تھا تو میں تیری عزت کرتا تھا, تو نے یہ کیا کیا. میں نے کہا کیا ہوا. کہنے لگے یاد نہیں جب تو روضہ رسول کے سامنے ملا تھا, جب نبی پاک کے مواضع کے سامنے تو پیسوں والی تھیلی مجھے پکڑا گیا, پکڑ اپنے پیسے. میں تو سنبھالتے سنبھالتے تھک گیا ہوں. کہتے ہیں یوں سینے سے پیسے لگائے, گھر آیا, عشاء پڑی تو سو گیا. میں نے کہا یا اللہ عقدہ کھول دے. رات گہری ہوئی, میرے گھر کی دیواریں چمکنے لگیں, نور پھیرنے لگا, خوشبو ہی خوشبو پورے شہر کو معطر کرنے لگی. کہتے ہیں میں نے آنکھ جھپکی تو سامنے اللہ کے رسول تشریف فرما, سامنے محبوب تشریف فرما ہے. خواب میری وچ آیا ماہی, نہ اودے گل وچ پا لئیاں باواں, تے ڈر دی ماری اکھ بھی نہ کھولاں, کتے پھر وچھڑ نہ جاواں. فرماتے میں محبوب پاک کی زیارت کی. اب میرا دل تھا حضور بولے, کوئی بات کرے. محبوب بولے, لب کھلے. فرمایا کیا. حضور نے فرمایا میں تجھے کتنے اور گواہ بھیجوں کہ تیرا حج ہو گیا ہے. میں کتنے گواہ بھیجوں کہ حج تیرا. فرمایا کتنے گواہ بھیجوں کہ حج ہو گیا. میرے حبیب نے فرمایا اٹھ کے تھیلی کھول کے گن لے, تو نے 300 دینار دیے تھے, میں نے 600 کر کے واپس کیے. فرمایا کن. حضرت عبداللہ بن مبارک نے 60 حج فرمائے. اس کے بعد کتنے حج کیے, ایک فرض کیا ہوا تھا 61 ہو گئے. فرماتے ہیں میں بار بار گیا اور جب بلایا سرکار نے خود ہی انتظام ہو گئے. فرماتے ہیں بار بار میرے حبیب نے فرمایا تو آ چاہے نہ آ, رب نے تیرے نام کا فرشتہ بنا دیا ہے جو قیامت تک تیری طرف سے حج کرتا رہے گا. قیامت تک تیری طرف سے مینا, مزدلفہ, عرفات, جبل رحمت پہ آتا رہے گا, میری بارگاہ میں درود پڑھتا رہے گا, حج فرشتہ کرے گا, ثواب اللہ تیرے نامہ اعمال میں لکھے گا. میرے دوستو, میرے نبی نے فرمایا میرے امتی کی ایک پریشانی دور کر, اللہ قبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا. غریبوں کا حج ہے کہ نہیں, بولے. اشراق چاشت پڑھ, حج ہے. 2 لوگوں کی صلح کرا, حج ہے. علماء کی نوکری کر, ایک دفعہ 70 حج تجھے ملیں گے. اور میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوکھا حج ہے. سامنے ابا جی ہے, سامنے اماں جی ہے, بار بار پیار سے دیکھ, بار بار حج کر, بار بار پیار سے دیکھ, اور کسی غریب کی مدد کر دے, سڑک پار کرا دے, میڈیکل سٹور سے دوائی لا دے, کسی کی نوکری کر دے. بچہ گھر میں نہیں, ابا جی بیمار ہو گئے, جا بھاگ کے تو چچا کو چھوڑا ڈاکٹر تک, تو نیکی کر, اللہ تجھے پورے حج کا ثواب عطا فرمائے گا. حج بڑے ہیں, کرنے کی تیاری کرو. حج کا بڑا موقع ہمیں میسر آتا ہے, بس پروگرام بناؤ. صحیح مسلم کی حدیث, کتاب کا نام کیا ہے, اور بڑی مضبوط حدیث. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کچھ لوگوں کو اللہ قیامت میں کھڑا کرے گا, اور کھڑا کر کے فرمائے گا چلو جنت میں جاؤ. عرض کرے گی مولا ہم تو پاپی گناہگار, پتہ سارا سردار نو کیتی ہیں دا,
ہم تو بڑے گناہگار، کس وجہ سے جنت؟ فرمایا تمہارے حج کی برکت سے، تم نے حج کیا تھا نا، اس برکت سے جنت۔ تو بندے عرض کریں کہ مولا ہم تو ماڑے تھے، غریب تھے، گئے ہی نہیں، حج کیا ہی نہیں، تو حج کی وجہ سے معاف کر رہا ہے؟ تو رب کریم فرمائے گا جب حاجی جاتے تھے دل تڑپتا تھا نا، جب حاجی جاتے تھے آنکھیں برستی تھی، جب حاجیوں کے قافلے نکلتے تھے اس وقت تمہارے دل میں خواہش پیدا ہوتی تھی، فرمایا تم تڑپا کرتے تھے، میں نے تڑپ پر ہی تمہیں حج کا ثواب دیا، اور خالی ثواب نہیں دیا، اس حج کی برکت سے آج جنت بھی عطا فرما رہا ہوں۔ ایسے بھی لوگ دیکھیں ہیں، مسجد نبوی ہے، رسول اللہ کا شہر ہے، سر سجدے میں ہے، روح پرواز کر گئی کہ مسجد نبوی میں سر سجدے میں رکھا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کے قدموں میں موت عطا فرمائی۔ رب کریم نے ساری مخلوق میں بڑا حسن پیدا کیا ہے، لیکن میرے محبوب کا حسن وہ ہے جس کی پیدا کرنے والا بھی تعریف فرماتا ہے، جو اس کی شان کے لائق ہے۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اللہ قسم اٹھاتا ہے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نا خوبصورتی کو ایک نئی معنویت بھی دی ہے، ایک نئی معنویت، ایک نیا ذوق حضور نے۔ ہمارے ہاں خوبصورتی مہنگا کپڑا پہننے کا نام تھا، ہمارے ہاں خوبصورتی مہنگے جوتے پہننے کا نام ہے، ہمارے ہاں خوبصورتی مہنگے ترین گھر کو دیکھ کر لوگ کہتے کیا سجایا ہے، کیا سنوارا ہے، کیا ٹائلیں ہیں، کیا رنگ کرایا ہے، کہاں سے قالین خریدا ہے۔ لوگوں نے خوبصورتی دنیا کی ان مہنگی ترین چیزوں کا نام رکھا ہے، حضور نے خوبصورتی کی تعریف ہی بدل دی۔ محبوب نے سادے کپڑوں کو خوبصورتی بنایا، حضور نے ظاہری طور پر کچے گھر کو خوبصورتی بنایا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کپڑوں کو پیوند لگے ہوتے تھے، حضور سادہ لباس پہنتے تھے، نبی کریم زمین پر آرام فرما ہوتے تھے، پر جدھر جدھر سے گزر جاتے تھے نہ گلیاں خوشبو سے مہک جایا کرتے، انوار و تجلیات کی بارش ہوتی تھی، جو دیکھتا تھا نا، میں کیا مثال دوں، کیا بات سمجھانے کے لیے مثال دینی پڑتی ہے نا، کوئی مثال دینی پڑتی ہے نا، کسی کا تذکرہ کرنا پڑتا ہے۔ حضور کا حسن سمجھانے کے لیے کس کی مثال دیں، کہاں سے وہ ڈھونڈ کے لائیں جس کو پہلے بیان کر کے حضور کا حسن سمجھایا جا سکے، جس جیسا رب نے پیدا ہی کوئی نہیں کیا۔ کوئی ایسی چیز ہوتی، کوئی چلو کوئی دور دور کا ہی کوئی تعلق ہوتا تو کوئی مثال دے لیتے، کہنے لگے نہیں یارو کوئی شے ملی نہیں، کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، تو چپ کر مہر علی تھے جا نہیں ہو بولن تے، یہ ہے ہی نہیں مثال، کہاں سے مثال تلاش کرے، کہاں سے لائے۔ دوستو اگر حسن سے پیار کرنا ہے نا، خوبصورتی سے ہی پیار کرنا ہے، تو حضرت برا بن عازب فرماتے ہیں، اور صحیح بخاری میں موجود ہے، فرماتے ہیں کائنات میں سب سے خوبصورت چہرہ مدینے والے رسول کا ہے۔ اگر کسی نے حسن سے ہی پیار کرنا ہے نا، تو حضور کے آنے کے بعد زیادتی ہے پھر کسی اور سے پیار کرنا۔ اگر خوبصورتی سے ہی پیار کرنا ہے نا، تو پھر یہ اس نے ٹھیک نہیں کیا کہ اتنے بڑے جلوے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ کہتے ہیں نبی پاک کوئی معجزہ بنا نہ دکھاتے، نہ حضور ڈوبے ہوئے سورج کو موڑتے، نہ چاند کے 2 ٹکڑے کرتے، نہ پتھر کلمہ پڑھتے، نہ درخت سجدہ کرتے، کوئی معجزہ بنا نہ دکھاتے، بس حضور نہ بیٹھے رہتے، تو حضور کا لوگوں نے چہرہ ہی دیکھتے جانا تھا اور کلمہ پڑھتے جانا تھا۔ حضور کا چہرہ حضور کی نبوت کی دلیل کے لیے کافی تھا۔ کائنات میں بڑی تعریفیں کی گئیں، بڑا کچھ کہا گیا، لیکن میں کہہ رہا ہوں لوگوں نے نا خوبصورتیاں خرید کی ہیں۔ حضور نے تو خوبصورتی کا رنگ ہی بدل دیا ہے، عنوان ہی بدل دیا ہے، حضور نے ایک نئی طرح دی ہے، ایک نیا ذوق دیا ہے۔
یعنی محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پسینہ آتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں نا، پسینہ بہت سارے لوگوں کو بھاتا نہیں، یعنی پسینہ بعض اوقات کوئی کسی کے پسینے سے تکلیف میں نہ بھی ہو تو لوگ کہتے ہیں یار مجھے پسینہ آ گیا ہے، میں ذرا کپڑے بدل لوں۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کبھی کبھی نا ہمارے گھر میں آرام کرتے تھے، میری اماں چمڑے کا بستر بچھاتی تھی۔ میں نے کہا حضور نے نا خوبصورتی کا عنوان بدل دیا ہے، لوگ جسے خوبصورتی سمجھتے تھے حضور نے اس عنوان کو بدل کے رکھ دیا، وہ بالکل معنویت جاذبیت الگ تبدیل کر دی۔ کبھی پسینے سے بھی لوگوں نے فیض لیا ہے، لیکن یہاں رنگ بدل دیا نا، عنوان بدل دیا نا، نبی کریم تبدیل کر دیے نا سارے احوال دنیا کے۔ کہتے ہمارے گھر میں حضور کبھی کبھی آرام کرتے تھے، میری والدہ جس دن پتہ ہوتا حضور جہاں آرام فرما ہوں گے چمڑے کا بستر بچھاتی۔ اب چمڑے کا بستر حضور کے لیے، فرماتے چمڑے کا بستر بچھتا، جب حضور آرام فرما ہوتے تو پسینہ بھی آتا، اور وہ پسینہ کبھی کبھی یہاں چمکتا۔ کہنے دو نا مجھے موک چند بدر شاشانی، اے جے متھے چمک دی لاٹ نورانی۔ کہ وہ کبھی کبھی پسینہ نہ حضور کے رخ نور پر چمکتا، بازوؤں پر چمکتا، پھر اس کے چند قطرے نہ وہ چمڑے کے بستر پر بھی گرتے۔ کہتے ہیں حضور اٹھ کے چلے جاتے تو میری اماں جلدی کرتی، وہ حضور کا سارا پسینہ سنبھال کے بوتل میں ڈالتی۔ میں کہتا اماں اس کا کیا کرنا ہے، تو اماں کہتی ذرا سونگھ نہ، دنیا میں ایسی خوشبو کہیں ہے جو خوشبو مدینے والے کے پسینے میں ہے؟ اور یارو دیکھو نا کسی درویش نے کیا کہا ہے، وہ کہتا ہے مدینے میں سکون کیوں ہے، قرار کیوں ہے، خوشبو کیوں ہے، ٹھنڈک کیوں ہے، دل کیوں لگتا ہے؟ وہ کہتے عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے، اب تک ان گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی۔ عرصہ ہوا طیبہ کی گلی، تو اگر کسی نے حسن سے ہی پیار کرنا ہے تو پھر وہ جبر نہ کرے، وہ آئے نہ میرے رسول سے پیار کرے، آئے نہ حضور کی سادگی سے پیار کرے، آئے نہ میرے رسول کریم کے بظاہر کچے گھر سے پیار کرے، آئے نہ حضور کے سادے لباس سے پھوٹنے والی نورانیت سے پیار کرے۔ اگر حسن سے ہی پیار کرنا ہے تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا ہے چاند چمکتا، حضور کے مقابل چمکتا دیکھا ہے، لیکن حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں مجھ سے قسم لے لو، جب حضور کے چہرہ نور سے کپڑا ہٹتا تھا چاند منہ چھپاتا پھرتا تھا۔ ہم نے دیکھا ہے چاند کی روشنی ماند پڑتی تھی چاند کی روشنی۔ عرب کے چاند جب وہ کسی نے نا کہا ہے قیامت کے نقشے سارے بدل جانے ہیں، تو کہا کیسے بدلیں گے؟ حضور کی دعا سے، نبی پاک کی سفارش سے، یا سارے انبیاء مل کے عرضیاں پیش کریں گے؟ تو نہیں، اس نے کہا بس حضور نے جب آ جانا ہے نا، جب وہ بس نا ایک بکل مار کے نا، ویسے بھی سونا پیس بٹامنے جاندا ہے، جب آ جانا ہے نا انہوں نے، تو آنے سے ہی نا چہرہ ہی دیکھ کے وہ تبدیلی آ جائے گی ماحول میں۔ کچھ لوگوں کے آنے سے ہی تبدیلی۔ مجھے ایک دوست مدینے میں کہنے لگے بڑی باتیں سوچ کے آیا تھا، بڑا کچھ ذہن میں تھا، یہاں آ کے ہوا کیا ہے؟ میں نے کہا اتنے نہیں بولیا جاندہ، نالے اتنے نا دو باتیں ہیں، ایک تے بولیا جاندہ نہیں تے دوجی گل ہے بولن دی لوڑ ہی نہیں رہندی۔ میرے امام نے کہا لب واہ ہے آنکھ بند ہے پھیلی ہے جھولیاں، لب واہ ہے، چپ بولنا نہیں، لب واہ ہے آنکھیں بند ہیں اور پھیلی ہیں جھولیاں۔ اکھاں میٹ لو، چپ کر جاؤ تے چولی اگے کرو، دسو چاہیے کیجے۔ لب واہ ہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہے جھولیاں، کتنی مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے۔ اگر کسی نے حسن سے پیار کرنا ہے تو پھر آئے نہ میرے رسول پاک سے کرے، آئے نہ حضور سید عالم سے کرے، آئے نہ رسول کریم کی رعنائیوں سے کرے۔ کچھ لوگوں کو نا اس بندے سے پیار ہوتا ہے جس کے پاس علم و حکمت بڑی ہوتی، کہتے ہیں یار بندہ دانا ہے،
بڑا خوبصورت شاعر ہے، بڑا اچھا ادیب ہے، بڑا اچھا خطیب ہے، بڑا اچھا بولتا ہے، بڑا فصیح و بلیغ ہے، بڑی اعلیٰ بات کرنے والا ہے، بڑا باکمال ہے، اور دنیا کے بڑے بڑے اسکالروں کو پڑھنے والوں اور کائنات کے بڑے بڑے ادیبوں کے جملے رٹنے والوں اور بڑے بڑے شعر و ادب کی دنیا میں جینے والوں اور بڑے بڑے فصیح و بلیغ گھنٹوں تک ایک عنوان پر بولنے والے لوگوں کی باتیں سننے والوں، آپ کو اگر علم و حکمت سے پیار کرنا ہے تو اس کے ساتھ پیار کرو جنہوں نے دنیا میں آ کے کسی سے پڑھا نہیں پر ساری کائنات کو پڑھا دیا ہے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، رب کہتا ہے حبیب آپ جو نہیں نہ جانتے تھے سارا ہی آپ کو سکھا دیا ہے۔ حضور زمین پہ بیٹھے تھے، تشریف فرما تھے، کسی نے کہا یا رسول اللہ یہ سوال، رسول کریم اٹھے، امامہ سیدھا کیا، میرے محبوب نے چادر اوڑھی، کندھے پہ رکھی، منبر پہ آ کے بیٹھ گئے، فرمایا جو دل کرتا ہے پوچھو، میں ہر سوال کا جواب دوں گا، پوچھو نا جس کے جو جی میں آتا ہے۔ حضرت عمر کہتے زور سے عصر تک بیان کیا، نماز پڑھی، پھر منبر پہ، عصر سے مغرب تک حضور نے باتیں بتائیں، پھر نماز پڑھی، پھر منبر پہ، عصر سے مغرب تک کہتے کریم نے ہمیں اتنا نوازا، اتنا نوازا، اتنا نوازا کہ جنتی جنت میں چلے گئے، جہنمی جہنم میں چلے گئے، زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، پر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ آئے جس نے حکمت سیکھنی ہے مدینے والے سے سیکھے، آئے جس نے سپہ سالاری سیکھنی ہے میرے رسول سے سیکھے، آئے جس نے قیادت کے اصول سیکھنے ہیں حضور سے سیکھے، آئے جس نے اعلیٰ استاد بننا ہے صفا یونیورسٹی کے استاد سے سیکھے، آئے جس نے آقائی کے آداب سیکھنے ہیں وہ آئے نہ سیکھے، اگر نہ سمجھ آئے تو کروڑوں رکھنے والے عبد الرحمن ابن عوف کے آقا کی شفقت ان کے ساتھ بھی اسی طرح کی ہے، اور جن کی جیب ظاہری طور پر خالی ہے ان بلال کے ساتھ بھی محبوب کا تعلق اسی طرح کا ہی ہے۔ آئے نہ دیکھے آئے، اور رسول کریم نے نہ صرف لوگوں کو اس طرح سے حکمت سکھائی ہے، اس طرح کی حکمت سکھائی ہے کہ صرف انہیں آداب زندگی اور طور طریقے نہیں بتائے، حضور نے اس طرح کی درویشی کی، اس طرح کی سادگی بتائی کہ امیروں کا فقیر ہونے کو دل کرنے لگا، اور فقیر سمجھ لگے کہ ہم سے بڑا تو بادشاہی کوئی نہیں، ہم سے بڑا تو تگڑا ہی کوئی نہیں۔ یہ دیکھو نا حضرت عثمان غنی امیر باپ کے بیٹے، حضرت مصعب ابن عمیر امیر ماں کے بیٹے، حضرت عبد الرحمن بن عوف امیر، لیکن کبھی مسجد کا جھاڑو، کبھی حضور کے دروازے کی نوکری، اور سجنا آویخ یار منوں دی خاطر اساں کی پیس وٹائے۔ ان امیروں کو نہ فقیری کے ڈھب سکھائے، اور یہ ہے بلال حبشی، کہتے میں غلام، میرا باپ غلام، دادا پردادا غلام، گھر سارے غلاموں کے، لیکن میں وہ والا غلام ہوں کہ کبھی آ جاؤں نا محفل میں تو عمر جیسا بندہ اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور میرا بازو تھام کے لاتا ہے۔ عمر جو دھرتی پہ درہ مارے تو زلزلے رک جائیں، عمر اعلان کر دے تو دنیا کانپ جائے، لیکن سیدنا بلال کہتے ہیں میرا بازو تھامتے عمر، اپنی جگہ پہ بٹھاتے، میں رو پڑتا، میں کہتا سونے غریب ماں کا پتر ہو، میرا ابا چکی چلاتا تھا، کام کرتا تھا، اتنا احساس۔ تو کہتا سیدنا عمر کہتے ہو پہلے کی بات ہے، اب تو حضور کے غلام ہونا، انت سیدنا بلال، جب سے تو مدینے والے کا غلام بنا ہے ہم سب کا تو سردار ہو گیا ہے، تو سردار ہے ہمارا، علم و حکمت یہاں سے سیکھو، یہاں سے سیکھو۔ اور اگر کچھ لوگ کہتے ہیں جی مجھے فلانے سے اس لیے پیار ہے کہ اس کے پاس دولت ہے، پیسے ہیں، اس کے پاس اقتدار ہے، مجھے محبت اس لیے ہے کہ وہ بندہ جو ہے وہ بڑی طاقت رکھتا ہے، کسی مشکل میں کام آئے گا، مجھے اس لیے محبت ہے کہ اس شخص کے خزانے بڑے بھرپور ہیں،
تو کہیں میری مشکل حل کر دے گا. پیسے والے لوگوں سے بھی تو لوگوں کو پیار ہو جاتا ہے نا. وہ کہتے ہیں یہ میرے اوپر احسان کر دے گا, کوئی نیکی کر دے گا, کہیں مشکل آ جائے گی تو کام آئے گا. تو اگر خزانے والوں سے ہی پیار کرنا ہے تو پھر ان سے تو نہ پیار کرو جن کے پاس خزانے تو ہیں, دل کوئی نہیں. جن کے پاس تجوریاں تو ہیں, بانٹنے کا جذبہ کوئی نہیں. جن کے پاس بینک بیلنس تو ہے لیکن ان کے پاس مروت کا حسن کوئی نہیں. جو باتیں تو بڑی رکھتے ہیں لیکن سینے میں غریب کا درد نہیں رکھتے, پھر ان سے محبت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر ان سے پیار نہ کرے. جو صحیح بخاری میں موجود ہے, مدینے والے محبوب فرماتے ہیں میں سو رہا تھا, اللہ کریم نے خزانوں کی کنجیاں ہی مجھے عطا فرما دی ہیں. فرمایا زمین کے خزانوں کی کنجیاں میرے دونوں ہاتھوں میں لا کے رکھ دی ہیں. اللہ نے محبوب کو محبوب بنا لیا ہے. یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. رب کریم نے کنجیاں ہی دے دی. میرے اعلیٰ حضرت فرمانے لگے زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھیں بھی وہاں. یہ شعر میرے امام کا ہے, اسے ضائع نہ کرنا. اور دیکھو کہتے کیا ہے, ایک ہوتا ہے جز, ایک ہوتا ہے کل. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اصالت کل, امامت کل, سیادت کل, امارت کل. ان میں سے کوئی شے بھی تھوڑی نہیں. نہ اصالت تھوڑی, نہ امامت تھوڑی, نہ سیادت تھوڑی, نہ امارت تھوڑی. کہتے ہیں اصالت کل, امامت کل, سیادت کل, امارت کل, حکومت کل, ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے. یہ ساری چیزیں رب کے پاس ہے پر وہ ساری اس نے اپنے رسول کو عطا فرمائی ہے. خدا کے یہاں تمہارے لیے. میں آپ سے عرض کروں, دنیا داروں سے مانگے نہ کبھی. ویسے بھی میرا تو تجربہ یہ ہے کہ روٹی آپ کہیں گے تو بندہ کھلائے گا, چائے بھی پلائے گا, دعوت بھی کرے گا, آنا جانا بھی ٹھیک ہو جائے گا. سوسائٹی میں کبھی ایسا کریں. لیکن اگر آپ کو ضرورت پڑ جائے نا صرف 50,000 کی, تو وہ تلخ ہو جاتا ہے. کہتا ہے انہوں سارے کام کرنے چاہیے سن, میرے پیسے دی گل کدے نہ کردا. سارے کام آپ کرا لیں. کہتے ہیں کوئی حکم ہوا تو بتانا. بھئی حکم آپ کو اب کسی ضرورت کے لیے کسی نے کوئی بات کرنی ہے, آپ سارے کام کرا لیں. لیکن اگر کسی شخص سے آپ یہ کہیں نا کہ یہاں ضرورت بھی پوری کر دو, تو کہتا ہے اے نہ گل کرو, یہ تو مسئلہ ہی ٹھیک نہیں. بلکہ وہ میں بڑا پرانا بڑی دیر سے کہہ رہا ہوں کہ اگر کبھی خدا نہ کرے کسی بندے سے ویسے ہی ضرورت پڑے, اللہ اپنا فضل ہی کرے. لیکن شروع سے دیکھتے آ رہے ہیں جو بڑے دعوے کرتے ہیں نا, حکم کرنا حکم کرنا حکم کرنا, جب حکم کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں راتی دسنا اسی سویرے ہی منڈا ٹوریا ہے. وہ بالکل حکم اسی وقت گول مٹول ہو جاتا ہے. میرے رسول پاک علیہ السلام کے غلاموں, کسی اور سے بھی مانگو گے تو عزت میں کمی آئے گی, اور اگر حضور سے مانگے نا, حضور عطا بھی کرتے ہیں اور عزت بھی عطا فرماتے ہیں. حضور ساتھ عزت بھی عطا کرتے, عزت بھی ساتھ دیتے. اور رسول کریم سے جس نے مانگا ہے نا, حضور نے جھولی بھر کے ہی دیا ہے. حضور کی بارگاہ سے وہ بھی ملتا ہے جو کہیں سے نہیں ملتا. حافظہ کہیں سے ملتا ہے جی, یہ ملتا ہوں تو پھر تگڑیاں دے بال ہی ذہین ہوڑے سر. صرف غریبوں کے بچے ذہین, حافظہ کہیں سے ملتا. لیکن صحیح بخاری ہے نا, حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں عرض کی یا رسول اللہ حافظہ بڑا کمزور ہے. تو حضور نے فرمایا چادر بچھا. چادر یعنی وہ حافظہ چلو میں نہیں دینا, وہ کسی چھوٹے برتن میں نہیں دینا, تم چادر بچھا. کہتے ہیں چادر بچھائی اور حضور نے یوں کر کے 2 چلو بھرے اور میری چادر میں ڈال دیے. فرمایا چاروں کونوں سے پکڑ. کہتے میں نے پکڑ کے سینے سے لگا لی. دیکھیں ہر زبان کا اپنا حسن ہے. پنجابی ہماری اپنی زبان ہے, اس کا بھی اپنا حسن ہے, اس کی بھی اپنی خوبصورتی ہے.
یہ جملہ اردو میں نہیں کہا جا سکتا, صرف پنجابی میں ہی کہا جا سکتا ہے کہ نبی پاک تے حافظہ بھی پنڈاں دے حساب نال بنڈدے نو. یہ میں اردو میں نہیں کہہ سکتا, میری مجبوری ہے. حضور حافظہ بھی اردو میں کہوں گا تو کہوں گا نبی پاک نے گٹھڑی باندھ کے, تو گٹھڑی نال مزہ تو نہیں نہ ہونا. اے جڑی پنڈ ہے نا, میں ایک دفعہ کراچی میں گفتگو کر رہا تھا تو میں کیا حضور حافظہ پنڈاں دے حساب نہ دیندے نے. میرے ساتھ جو ایک صاحب کہنے لگے سمجھ نہیں آئی. میں کہا تینوں نہیں بھی آئی تو مینوں تے مزہ آیا نا. وہ دیکھیں نا, کوئی ضروری تو نہیں ہے نا سب کو سمجھ بھی آئے, بہت ساروں کو سمجھ نہیں آتی. پر یہ جملہ نا یہاں صرف پنجابی میں فٹ ہوتا ہے کہ حضور تے حافظہ بھی جڑی شے کدھروں نہیں لبدی وہ نبی پاک پنڈاں دے حساب نہ دیندے جے. کیڑی کدھروں نہیں لبدی تو پھر ان سے پیار کرنا چاہیے نا, کہ جو کہیں سے نہ ملے وہ دروازہ مصطفیٰ سے ملے.